جشن آزادی۔ عبداللہ ایک 5 سال کا بچہ تھا۔ وہ اپنے ماما بابا اور دادا دادی کے ساتھ امریکہ میں رہتا تھا۔ وہ کبھی پاکستان نہیں گیا تھا، لیکن اسے پاکستان جانے کا بہت شوق تھا کیونکہ پاکستان اس کا وطن تھا۔ ایک دن دادا دانی نے اسے بتایا کہ ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایسے ہی وہ جہاز کا سفر کر کے پاکستان پہنچے۔ یہاں پر عبداللہ کے چچا رہتے تھے اور اس کے کزن بھی تھے جو کہ عمر میں اس سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت بے چینی سے ان سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سب مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسے اپنے سارے کزنز بہن بھائیوں میں زارا آپی بہت پسند آئی اور ان سے عبداللہ کی دوستی فوراً سے ہو گئی۔ زارا آپی 4 کلاس میں پڑھتی تھی۔ ایک دن عبداللہ زارا آپی کے ساتھ باہر گیا اور اس نے دیکھا کہ ہر جگہ پاکستان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ گھروں کی چھتوں پر، سائیکلوں پر، گاڑیوں پر، دکانوں اور بازاروں میں بھی ہر جگہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور گلیوں کو بھی خوب سجایا گیا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے گھر جا کر زارا آپی سے پوچھا، آپی، ہر جگہ پاکستان کا جھنڈا کیوں نظر آ رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ لوگ ہر جگہ کو پاکستان کے جھنڈے سے سجا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ زارا نے کہا، عبداللہ، کل 14 اگست ہے نا، اسے یوم پاکستان اور یوم آزادی بھی کہتے ہیں، مطلب آزادی کا دن۔ عبداللہ نے پوچھا، لیکن آپی، اسے آزادی کا دن کیوں کہتے ہیں؟ زارا نے اسے بتایا، میرے پیارے بھائی، 1947 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے رہتے تھے تو اسے بر صغیر کہا جاتا تھا، جہاں پر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے۔ بہت وقت پہلے انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تھا، جس سے مختلف مذاہب کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان اور ہندو 2 الگ قومیں ہیں، اس لیے ہمارے عظیم رہنماؤں نے آزادی کی تحریک چلائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان اور دیگر بہت سے رہنما شامل ہیں۔ ان رہنماؤں کی کوششوں سے پاکستان آزاد ہو سکا۔ عبداللہ نے پوچھا، آپی، کیا پاکستان آسانی سے بن گیا تھا؟ زارا نے جواب دیا، نہیں بھائی، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جن کی وجہ سے ہم آج ایک آزاد ریاست ہیں، اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، اچھا، مجھے اب سمجھ آیا کہ سب لوگ اتنے زور و شور سے 14 اگست کی تیاری کیوں کر رہے ہیں۔ آپی، کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ کیونکہ میں تو یہاں رہتا ہی نہیں۔ عبداللہ اداس ہو گیا۔ زارا نے کہا، ارے اداس کیوں ہو رہے ہو؟ بہت سے لوگ کام کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے یا وہ ملک ان کا نہیں رہتا۔ عبداللہ نے کہا، تو آپی، میں بھی 14 اگست منا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ آپ اپنے ملک میں رہو یا نہ رہو، لیکن آپ کی اپنے ملک سے محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ پھر عبداللہ اور زارا آپی نے مل کر پورے گھر کو سجایا۔ عبداللہ بہت بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن صبح عبداللہ اپنی آپی اور دیگر کزنز کے ساتھ جوش و خروش سے 14 اگست کی خوشی منانے لگا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ بور ہو گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اس نے جھنڈی زمین پر پھینک دی جو کہ پیروں میں آنے لگی۔ زارا نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کے پاس آئی اور پوچھا، عبداللہ، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ عبداللہ نے کہا، آپی، کیا 14 اگست پر صرف لوگ پورا دن ایسے ہی باجے بجاتے ہیں اور پٹاخے بجاتے ہیں یا جھنڈے لہراتے ہیں؟ میں تو بور ہو گیا ہوں۔ زارا نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے عبداللہ،
ابھی ہماری کالونی میں ایک پروگرام ہوگا جس میں بچے ملی نغمے پڑھیں گے، تقریریں ہوں گی اور بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، اور شام کو ہم لوگ غریبوں میں کھانا اور چیزیں بانٹیں گے۔ عبداللہ نے پوچھا۔ ارے آپ بھی غریبوں میں چیزیں کیوں بانٹیں گے؟ کوئی عید تھوڑی ہے۔ زارا مسکرائی اور پھر اسے بتانے لگی۔ دیکھو عبداللہ، 14 اگست ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اپنی خوشیوں میں غریب بہن بھائیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ایسے بچے جو کھلونے نہیں خرید سکتے، جھنڈے نہیں خرید سکتے اور 14 اگست کو اچھے سے نہیں منا سکتے، تو ہم ان کے لیے ایسی کھلونے اور چیزیں اور اچھے اچھے کھانے کی چیزیں بنا کر ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ بھی 14 اگست کی خوشی کو محسوس کر سکیں۔ اچھا آپ ہی، پھر تو بڑا مزہ آئے گا، میں بھی اپنے کھلونوں میں سے کچھ چیزیں غریب بچوں کو دوں گا اور انہیں کھانا بھی دوں گا۔ عبداللہ، ایک اور بات، ہمیں جھنڈے کی عزت کرنی چاہیے، اسے کبھی بھی زمین پر نہیں پھینکنا چاہیے۔ 14 اگست کے بعد ہمیں اب ہمارے جھنڈوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے جھنڈے کی عزت خود کریں گے تو دوسرے لوگ بھی کریں گے۔ اگر ہم خود ہی اپنے جھنڈے کی عزت نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ بھی ہمارے جھنڈے کی عزت نہیں کریں گے۔ عبداللہ نے جھنڈی نیچے سے اٹھائی، اسے صاف کیا اور بہت شرمندہ ہوا۔ سوری آپی، میں آئندہ خیال رکھوں گا اور دوسرے بچوں کو بھی منع کروں گا کہ جھنڈے نیچے مت پھینکیں اور کوڑے میں بھی مت ڈالیں۔ زارا نے کہا۔ بہت خوب، تم بہت ہی سمجھدار اور اچھے بچے ہو۔ پھر ان دونوں نے خوب مزے کیے۔ عبداللہ کو 14 اگست کا پروگرام بہت اچھا لگا، اسے وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پاکستان کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی عبداللہ نے۔ سب بچوں نے ملی نغمے پڑھے اور شام کو غریبوں کو کھانا اور چیزیں بانٹی۔ عبداللہ کو یہ سب کر کے بہت خوشی ملی اور کچھ دن رہ کر وہ واپس امریکہ چلا گیا، لیکن اس کی پاکستان سے محبت میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا اور اس نے زارا آپی سے وعدہ کیا کہ وہ وہاں بھی 14 اگست ایسے ہی منائے گا اور اپنے پاکستانی دوستوں کو بھی ساری باتیں بتائے گا۔ تو بچوں، امید ہے آپ سب بھی 14 اگست جوش و خروش سے منائیں گے اور اپنے جھنڈوں کی حفاظت کریں گے۔ جھنڈوں کو کبھی بھی کوڑے میں اور زمین پر مت پھینکیں اور غریبوں کی مدد سب سے پہلے کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔